السلام علیکم، میرا نام ہے مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنیکشن بٹوین اسلام اینڈ ہیلتھ۔ ناظرین، یہ چینل جیسے کہ اس کا نام ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس چینل کے تھرو میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اسلام اور ہیلتھ ان دونوں کے درمیان کتنا ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ اور خاص طور پہ یہ چینل جو ہے میں نے بنایا، یہ ایفرٹ کی ہے ہمارے گھریلو خواتین کے لیے کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ان کا کام جو ہے وہ صرف اپنی ڈیلی روٹین کو ہی دیکھنا ہے، اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتی، اور یا شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اپنی صحت کے بارے میں تھوڑا کانشیس ہو جائیں گے، ہم تھوڑا اپنی فزیکل فٹنس پہ جو ہے وہ توجہ دیں گے تو شاید یہ ہمارا جو ہے وہ ویسٹ آف ٹائم ہوگا، یا شاید ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤں کہ جہاں سے میں کم از کم جتنے لوگوں کو گائیڈ کر سکتی ہوں میں کروں، کیونکہ میں خود دین کو سمجھنے والی ہوں، عالمہ ہوں، اور میں یہ نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کمپلیٹ انٹروڈکشن کرواؤں گی۔ فی الحال میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے چینل کا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے کروا سکوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر آپ کو کس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ اسلامی عبادات اور ہماری ہیلتھ، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم اپنی اسلامی عبادات پر غور کریں تو بیسک جو ہمارے اسلامی عبادات ہیں ان میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یعنی یہ چاروں عبادات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو کہ مالی عبادات بھی ہیں اور بدنی عبادات بھی ہیں۔ باقی جو ہماری نفلی عبادات ہیں وہ تو ایک الگ ہیں، ان کی تو ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے، لیکن جو ہماری اسلامی عبادات جو کہ ہم پہ فرض ہیں ان میں یہ چار چیزیں نمایاں ہیں، اور یہ چار چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی ایک بنیادی ستون میں سے بھی ہیں، ایک اور ستون جو کہ کلمہ توحید ہے، اور اس کے بعد یہ چاروں چیزیں۔ یہ جو چاروں عبادات ہیں یہ مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں۔ مالی عبادات یعنی کہ جن پہ ہم پیسہ خرچ کر کے ہم عبادات کو جو ہے وہ آفر کرتے ہیں، اور بدنی عبادات کے جس میں ہمیں جسمانی طاقت جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے نماز ہے، اس میں بھی یہ ہماری بدنی عبادت ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے کسی پیسے نہیں لگتے ہیں، ہمیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو روزہ ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ ہم پر فرض ہے، ایک مہینے، تو ان میں بھی جو ہے وہ بھی ہماری بدنی عبادت ہے۔ ہمارا جسم ٹھیک ہوگا، ہم صحت مند ہوں گے تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ادروائز اسلام نے تو ہمیں دی ہوئی ہے، اس بات میں اجازت دی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال نہ رکھیں سارا سال، اور ایٹ دیٹ ٹائم جب رمضان آتا ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ جی ہم تو بیمار ہیں۔ بیسک ہوتے ہیں ایشوز، آج کل جیسا ہمارا لائف سٹائل ہے، بہت سے لوگوں کو بہت سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں رہتی، اتنی طاقت نہیں رہتی ہے، ڈاکٹر منع کر دیتا ہے۔ تو کافی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم لوگ عذر کرتے ہیں، لیکن ایسا کیا چیز ہے، ایسی کیا جو لائف سٹائل ہے کہ جس کو اپنا کر ہم اپنی ان فرض عبادات کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اور اسی طرح حج ہے، حج جو ہے وہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، اور یہ مال جو ہے ہمارے اس وقت تک کام نہیں آ سکتا جب تک ہماری صحت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہوگی کہ ہم جا کے حج پرفارم کر سکیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو حج کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس وقت بھی ہے، لیکن ان کے پاس صحت نہیں ہے، ان کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اور کوئی ان کو لے جانے والا نہیں ہے، کوئی ایسا ہیلپر نہیں ہے جو ان کو وہاں پہ جو ہے وہ لک آفٹر کر سکے۔ اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہماری جو بیسک عبادات ہیں انہی کو مکمل کرنے میں، جو ہماری فرض عبادات ہیں ان کو ادا کرنے میں ہماری صحت کا کتنا بڑا کردار ہے، کہ اگر ہم اپنی صحت پر توجہ نہیں دیں گے تو ہم ان عبادات کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور بینگ اے مسلم ہم میں سے ہر ایک کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ عبادات کریں، اپنے دین کے مطابق چلیں، اور اپنا جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک خاص رابطہ اور تعلق بنائیں کہ جس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ امتی ہیں۔ ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا انٹروڈکشن، اس چینل کا انٹروڈکشن، کہ جس میں آپ کو یہ بتا سکی کہ میں کیا آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے اور ایک اور مقصد اس چینل کو بنانے کا کہ میں اس چیز کو کلیئر کر سکوں کہ ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلمان عورت، ہم بے شک ہم پہ پردہ لازم ہے، ہم پہ فرض ہے کہ ہم پردہ کریں اور ہم اپنے گھر میں رہیں، زیادہ سے زیادہ وقت بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی صحت پر توجہ دینا چھوڑ دیں،
یا ہم اپنی جسمانی طاقت کو جو ہے وہ بالکل ضائع ہونے دیں، کیونکہ ہمارے لیڈیز کی جو ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمارا نظام بنا رکھا ہے کہ جس میں ہمیں ایک جو بالغ خواتین ہوتی ہیں، بالغ لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا ہر سال ایک جو ہر منتھ ان کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ اس سے بھی گزرتی ہیں. پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا ہوا ہے کہ وہ اولاد کی جو ہے وہ کو دنیا میں لانے کا بھی جو ہے وہ سبب بنتی ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، پھر دودھ پلانا، پھر گھر کی ذمہ داریاں، پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کمزور کر دیتی ہیں. لیکن میں آج ان خواتین کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ جو دیندار ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ گھر پہ رہتی ہیں، آپ پردہ کرتی ہیں، لیکن میں ان کو یہ صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جو صحابیات ہیں کہ جن کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، جن کی زندگیوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے اور ان کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. ان خواتین کی زندگی کیسی تھی اور وہ کیسی دلیر خواتین ہوا کرتی تھیں کہ ایک صحابیہ تھیں حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جنگجو صحابیہ تھیں. جی ہاں، بالکل آپ ٹھیک سن رہے ہیں کہ جنگجو صحابیہ تھیں، اور انہوں نے تقریباً 30 غزوات میں شرکت کی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں بھی شرکت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب احد میں معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ خلاف ہو گیا اور مسلمان جو ہے وہ ایک دم سے بکھر گئے، تو کفار نے جو ہے وہ ایک دم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور کہ کسی طریقے سے معاذ اللہ ہمارے نبی کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر میں دائیں دیکھتا تھا تو مجھے نصیبہ نظر آتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ نظر آتی تھی، اور اگر میں اپنے سامنے دیکھتا تھا تو بھی مجھے نصیبہ نظر آتی تھی. مطلب یہ تھا کہ وہ ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں، وہ آپ کی حفاظت کر رہی تھیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی غزوات میں شامل ہوئیں. اور آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ جب انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، تو اس غزوہ میں، اس جہاد میں بھی حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھیں، اور انہوں نے اس میں شرکت کی، اور اسی میں جو ہے وہ شہید ہو گئیں. اور جن عورتوں نے ان کو غسل دیا، ان کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پہ زخم کا نشان نہ ہو، تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی دلیر تھیں. کیا انہوں نے گھر کو نہیں سنبھالا ہوگا؟ کیا انہوں نے بچے نہیں پیدا کیے ہوں گے؟ لیکن یہ بات صرف ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جسم کو بھی طاقتور بنانا چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ میں ضرور حاضر ہوں گی، اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.